اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا محمد احمد صاحب قاسمی استاد مدرسہ شیخ الہند اعظم گڑھ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مسجد کے چندے کے متعلق تعلیمات سے ہمیں روشناس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین مجلس، خاص طور سے پروگرام میں شریک ہونے والے نوجوان احباب، اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں کہ 2-4 منٹ کے لیے اگر ہم سیریس ہو کر مسجد کے مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد کے ادوار میں مسجد کی جو خصوصیات اور تمام مساجد اپنی خصوصیات سے جیسے جیسے انتظام کے ساتھ چل رہی تھی، وہ چیزیں اور ان کا کچھ حصہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ مجھ سے پیشتر جناب مولوی ابو عبیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی چندے سے متعلق، اس کی اہمیت سے متعلق بہت قیمتی باتیں کہہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائے، علمی اور عملی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کافی حد تک باتیں آ چکی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس وقت پڑوس ملک کے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے ایک رسالے کے کچھ حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سن 1975 میں سعودی عرب کے اندر رابطہ عالمی اسلامی نے ایک پروگرام منعقد کیا، مؤتمر رسالت المسجد کے نام سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے اس اجلاس کے لیے مقالہ پیش کیا۔ وہ مقالہ اتنا جامع ہے کہ اہل مدارس نے اور خاص طور سے مولانا کے مدرسے بنوری ٹاؤن کراچی نے اس عربی کا ترجمہ کرایا، اردو میں اس کو چھپوایا ہے، اور وہ چیز پی ڈی ایف فائل کے اندر نیٹ پر موجود ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے مسجد کے مقصد، مسجد کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بہت گہرائی سے روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ شریعت اسلامیہ نے جو بھی ہم سب کو احکامات دیے ہیں، وہ تمام احکامات اور وہ تمام مامورات حسن کے سانچے میں ڈھال کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم یوں ہی نہیں دے دیا
کہ نماز کو ادا کرنا ہے اور سر بہ سجود ہونا ہے اور اپنی پیشانی کو ٹکانا ہے، اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دے کر اس کو خوبصورتی کے سانچے میں ڈال دیا کہ نماز سے پہلے اذان کی پابندی، خوبصورت اذان کے ساتھ، خوبصورت کلموں کے ساتھ اور بامعنی الفاظ کے ساتھ، ایسے کلموں کے ساتھ کہ اگر ان کے ترجمے پر غور کیا جائے تو دل کھل اٹھتا ہے، ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتماد اور ایمان بڑھ جائے کہ ہر نماز سے پہلے مؤذن پکار کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، یعنی ہر وقت وہ توحید کا دعویٰ کر رہا ہے، توحید کا اعلان کر رہا ہے، اپنے ایمان کو جلا بخش رہا ہے، اسے پختہ کر رہا ہے۔ اس کے معن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شہادت دیتے ہوئے یوں فرماتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز توحید، رسالت اور نماز کی افادیت پر دعوت ہے، اور ان تمام چیزوں کو کی طرف بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا۔ صرف نماز کا پڑھنا اور نماز کو پیش کرنا، سجدہ کرنا، تو یہ فیما بینہ و بین اللہ ایک رابطہ ہے ایک انسان کا اور ایک رب کا، لیکن اس اجتماعیت کے ساتھ متحدہ وقت میں ایک وقت کے اندر اور ایک مسجد کے اندر ایک محلے کے لوگ اکٹھا ہوں، یہ لوگوں کا آپس میں رابطہ مقصود ہے، لوگوں کا ایک آپس میں ایک تعلق مقصود ہے، ایک ساتھ مل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا مقصد ہے، اور یہ دکھلانا مقصد ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی بانی چلانے والا اور کوئی تانا دینے والا اور کوئی چرخے پر چلانا اپنے آپ کو وقت لگانے والا، کوئی لوم چلانے والا، کوئی رکشہ چلانے والا، اور کوئی بڑی بڑی عمارتوں میں، ٹھنڈی عمارتوں میں نرم بستر اور گدوں پر بیٹھ کر اے سی اور پنکھوں کے مزہ لینے والا، لیکن اللہ کا جب نام آ جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کا جب نام آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات آتی ہے، نبوت کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے، تو سارے بندے ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور اپنی حیثیت کو کھو کر کے اور اپنی ثانی انا کو مار کر کے اور اپنی ساری خصوصیات کو ترک کر کے صرف اللہ کے بندے بن کر مسجد کے اندر ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہو جائیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ نماز کا اپنا ایک پیغام ہے اور مسجد کا بھی اپنا ایک پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک اگر دیکھا جائے تو مسجدیں صرف سجدہ گاہ نہیں تھی، مسجدیں صرف سجدہ کرنے کے لیے نہیں تھی، مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں تھی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عبادت تو فیما بینہ و بین اللہ ہے، جو گھروں کے اندر کی جا سکتی ہے، جو غائبانہ کی جا سکتی ہے۔ سب کے سامنے نماز پڑھنا ضرور نہیں، بلکہ نوافل کے اندر انفرادیت مقصود ہے کہ مسجد سے ہٹ کر اپنے گھروں میں سنت کا اور نفل کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر بلا کیوں رہا ہے؟ بلا کر رابطہ مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، تو ہم نماز کے بعد ایک امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے جب بیٹھتا ہے اور تسبیح کو پڑھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیح ایک سنت ہے صرف، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ امام مقتدیوں کا جائزہ لے کہ آج محلے کے کس گھر سے کون نوجوان مسجد کے اندر آیا ہے اور کون مسجد کے اندر نہیں آیا ہے۔ مسجد کے اندر یہ طے ہوتا تھا کہ فلاں شخص سفر سے واپس ہو چکا ہے لیکن مسجد کے اندر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ میں لیتے اور جا کر کے ان کے گھروں کو عیادت کو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اگر مسجد نبوی کا طاہرانہ جائزہ لیا جائے تو مسجد نبوی صرف وہ مسجد نبوی نہیں تھی جہاں
مؤذن اذان دیتا تھا اور لوگ نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یہ ایک معمول کا چھوٹا سا حصہ تھا۔ مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد تھی، سفراء سے آباد تھی، معلمین سے آباد تھی، متعلمین سے آباد تھی، پڑھنے اور پڑھانے والوں سے آباد تھی، حدیث سیکھنے والوں سے آباد تھی، حدیث سکھانے والوں سے آباد تھی، قرآن سیکھنے والوں سے آباد تھی، قرآن سکھانے والوں سے آباد تھی، دین سیکھنے والوں سے آباد تھی، دین سکھانے والوں سے آباد تھی۔ ان تمام چیزوں کا مجموعہ مسجد نبوی تھی۔ اسی مسجد نبوی کے مرکز سے اور اسی دین کے مرکز سے اور اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے بڑے بہترین عالم جن کو دنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتی ہے، 5000 سے زائد آپ سے احادیث مروی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں حدیثیں یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سے زائد ایسے صحابہ کو دیکھا ہے جو صفہ کے چبوترے پر آتے تھے اور ان کے پاس 2 لباس نہیں ہوتے تھے، یعنی کرتا اور پاجامہ، یعنی کرتا اور لنگی نہیں ہوتا تھا، چادر لمبی ہوتی تھی، گلے سے باندھ کر اس کو لٹکا دیتے تھے یا اس کو لپیٹ کر بیٹھ جاتے تھے، کبھی کبھی ان کا پاؤں کھلتا، کبھی یہ گریبان کھل جاتا۔ ایسے 70 سے زیادہ صحابہ تھے، لیکن انہوں نے مسجد سے علم حاصل کیا۔ تاریخ کی وہ پہلی درسگاہ ہے، تاریخ کی وہ پہلی دینی درسگاہ ہے جہاں سے علم کی شمع پھوٹتی ہے، جہاں سے دین کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ وہ مسجد بھی ہے، وہ مدرسہ بھی ہے، وہ تعلیم گاہ بھی ہے، وہ تربیت گاہ بھی ہے، وہ حدیث پڑھانے کی جگہ بھی ہے، وہ سجدہ کرنے کی جگہ بھی ہے۔ تاریخ کو آگے بڑھائیے، اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام عراق میں گیا، اسلام شام میں گیا، اسلام بغداد میں گیا، اسلام کوفے میں گیا، وہاں جامع مسجد بنی، بغداد میں گیا وہاں جامع مسجد بنی، شام میں گیا وہاں جامع مسجد بنی، اور اندلس میں گیا وہاں جامع مسجد بنی، مصر میں گیا وہاں جامع مسجد بنی، تیونس میں گیا وہاں جامع مسجد بنی۔ جہاں جہاں جامع مسجد بنتی گئیں وہاں وہ جامع مسجدیں علم کی دینی درسگاہیں تھیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جو یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں کہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے اور بس، یہ خامخواہ کا دھوکہ ہے اور یہ ہمارے ذہن کا دھوکہ ہے۔ مسجد مسلمانوں کے اتحاد کی، مسلمانوں کی ترقی کی، مسلمانوں کی اخلاقیات کی، مسلمانوں کے ایمانیات کی، مسلمانوں کی سماجیات کی، مسلمانوں کی معاشرت کی، اس کے حسن اخلاق کی کا مرکز ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم اپنے مقصد میں ناکام، خائب و خاسر ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسلام مصر کے اندر جا رہا ہے۔ جس جامع ازہر کو ہم بڑی یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، وہ جامع ازہر پہلے جامع مسجد تھی، اور جس مسجد کو ہم بڑی یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، مسجد قرطبہ اندلس کے اندر وہ مسجد تھی، اور تیونس کے اندر مسجد زیتونہ جو تاریخ کی بڑی مسجدوں میں سے ایک بڑی مسجد اور یونیورسٹی جانی گئی، وہ بھی ایک مسجد تھی۔ یعنی کہ جہاں جہاں مسجدیں پھیلتی گئیں، علم کی درسگاہیں پھیلتی رہیں۔ ہم نے غلط کیا کہ ہم نے مسجد کو سجدہ گاہ بنا لیا، ہم نے مسجد کو تعلیم گاہ نہیں بنایا، اور ہم نے مسجد کو علم کا، دین کا اور اخلاق کا مرکز نہیں بنایا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی اخیر کی زندگی میں دنیا کے تمام بالخصوص علماء ہند کو، ہندوستان کی مسلمان عوام کو، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کا آخر کے زمانے میں سفر شام کا ہوا ہو، سفر سعودی عرب کا ہوا ہو، سفر برما کا ہوا ہو، سفر بنگلہ دیش کا ہوا ہو، سفر پاکستان کا ہوا ہو، جہاں جہاں سفر میں گئے مسلمانوں سے اپیل کی، سفر بنگلور کا ہوا ہو، حضرت مولانا نے اپنی اخیر کی زندگی میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلمانوں مسجدوں کو مسجد نہ بناؤ، مسلمانوں مسجدوں کو مرکز ایمان بناؤ، ایمان کا مرکز بناؤ۔
تعلیم کا مرکز بناؤ، اخلاق کا مرکز بناؤ، بچوں کے ایمان کے بڑھ جانے کا مرکز بناؤ۔ مرکز بنا لو گے مسجدیں بچیں گی، مسجدیں بھی بچیں گی، بچے بھی بچیں گے، بچوں کے ایمان بھی بچیں گے، بچیوں کے ایمان بھی محفوظ ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ مسجد کو ہم نے مسجد سمجھ لیا اور مسجد کا امام صرف مدرسوں سے آتے رہے، اگر مدرسوں پہ حملہ ہوا، مدرسوں کو بند کیا گیا، مدرسے حالات کا شکار ہوئے، امام کہاں سے لاؤ گے؟ مؤذن کہاں سے لاؤ گے؟ مفسر کہاں سے لاؤ گے؟ محدث کہاں سے لاؤ گے؟ ایمان بسانے والا کہاں سے لاؤ گے؟ تذکیر اللہ کرنے والا کہاں سے لاؤ گے؟ ایمان بچانے کے لیے ہم سب کو مسجد کی جو حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں رہی ہے، ہم کو اس حیثیت پر مسجد کو لے کر جانا پڑے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج اگر آپ کا سفر نہ کر سکیں، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، یوٹیوب اٹھائیے اور امریکہ کا جائزہ لیجئے، فرانس کا جائزہ لیجئے، انگلینڈ کا جائزہ لیجئے، لندن کا جائزہ لیجئے، یورپ کے تمام ممالک کا جائزہ لیجئے۔ ان تمام ممالک میں مسجد کو مسجد نہیں کہا جاتا، مسجد کو اسلامک سینٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی کو اسلام سمجھنا ہے مسجد چلا جائے، کسی کو اسلام سے اعتراض ہے مسجد چلا جائے، صحابہ پر اعتراض ہے مسجد چلا جائے، اسلام کو سمجھنا ہے مسجد چلا جائے، اس کی مالی کمزوری ہے مسجد چلا جائے، بچوں کو پڑھانا ہے مسجد چلا جائے، دین کا مسئلہ ہے مسجد چلا جائے، مسلمانوں کی سماج کا مسئلہ ہے مسجد چلا جائے۔ مسلمانوں کے تمام مسائل مسجد سے حل ہونے کی ذمہ داری ہم سب کو لینی چاہیے اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اگر اس ذمہ داری سے ہم نے منہ موڑا تو مسجدیں خدا نہ خواستہ یہ اپنے مقصد کے اندر صحیح راستے پہ نہیں چل رہی ہیں۔ صحیح راستوں پہ لانے کے لیے ہم سب کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور ہر مسجد کے اندر مرکز قائم کرنا پڑے گا، دین کا مرکز، مکتب دینیہ، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے، نماز کو سمجھنے کے لیے، نماز کی عملی مشق کے لیے مسجدوں کے اندر لائبریریاں ہونی چاہیے۔ گویا کہ مسجد سے تمام مسلمانوں کے معاملات حل ہونے چاہیے۔ اگر ہندوستان کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مسائل آئے دن پیپرز کے ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹس کے ہوتے ہیں، وہ تمام ڈاکیومنٹس کی ذمہ داری مسجد سے ہونی چاہیے۔ محلے کے اندر کتنے مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کی لسٹ مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ پیدا ہونے والے بچوں کا اندراج مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ انتقال کیے جانے والوں کا نام، ان کا اندراج مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جو ضروری ڈاکیومنٹس ہیں اور ضروری کاغذات ہیں، ان تمام کی ذمہ داری مسجد کے اندر ہے، مسجد والوں پر ہے، اور ہم سب مسجد والے ہیں۔ اگر ہم ماحول بنائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ مسجد نمونہ بنے گی اور اس سے کام کا آغاز ہوگا۔ حد تو یہ ہے، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب میں مسجد کی مرکزیت کی بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن کے گوشے میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ نوجوان کیسا نوجوان ہے، وہ دل کیسا دل ہے، وہ ضمیر کیسا ضمیر ہے کہ مسجد کے ذرا رنگ روشن ہو جانے پر، مسجد کے اندر 4 AC لگ جانے پر، مسجد کی ذرا سی ترقی پر نعوذ باللہ ہم مسجد کے اندر کے لیے اور نام لے کر مسجدوں کا ایسے کمنٹ اور ایسے الفاظ کا استعمال۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے آپ کو جانچنا ہو کہ ہم اللہ کے نزدیک کتنے مقبول ہیں تو نظر اٹھا کر دیکھو کہ کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں، کام کرنے والوں سے اللہ کام کیا لے رہا ہے، اور کمنٹ کرنے والوں سے اللہ کمنٹ کا کام کیسا لے رہا ہے۔ رضینا قسمت الجنہ، اللہ کی اس تقسیم پر ہم راضی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہماری یہ مسجد انشاءاللہ ایک بہترین مثالی مسجد بنے گی۔ رمضان کے قریب، رمضان میں 4 مہینے کی جماعت سے سفر کر کے آئے، کرناٹک میں جماعت چل رہی تھی، ایک مسجد کے اندر امام بھی، مؤذن بھی، بڑی مسجد ہے، 2 3 کام کرنے والے، صفائی کرنے والے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے فضل سے
ہر مسجد کے اندر جانے کے بعد مئو کی جماعت تھی، مئو کے لوگوں نے ہماری اس مسجد حضرت ابو ایوب کا تذکرہ کیا کہ اس محلے کے لوگوں نے، اس نوجوانوں، وہاں کے نوجوانوں نے اور وہاں کے ذمہ داروں نے کیا خوب ذمہ داری نبھائی ہے، بہت صفائی کے ساتھ مسجد رہتی ہے، کیا ترقی ہے مسجد کی۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اسی دوران ایک مسجد میں ہمارا قیام تھا، تو ایک دن دیکھا ہم نے کہ مسجد کے باہر گیٹ کے قریب اندرونی حصے میں کچھ فارمز رکھے ہوئے تھے۔ اگلے دن فجر کے بعد جب مشورے کے ساتھی بیٹھے تو معلوم ہوا کہ مشورے کے ساتھیوں نے، جماعت کے ساتھیوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اسی مسجد کے قریب ایک بڑی سی آبادی مسلمانوں کی ہے، سفالہ پوش مکان ہے، گرتے پڑتے مکانات ہیں، مزدور طبقہ ہے، ڈاکیومنٹ ان کا کلیئر نہیں ہے۔ ان کا ڈاکیومنٹ کلیئر کرنے کے لیے جماعت کے ساتھیوں نے ذمہ داری اٹھائی، اور بات کی اطلاع ملی مجھے کہ ان تمام کے جو ضروری ڈاکیومنٹ تھے، مسجد والوں کی اس ذمہ داری اور اس درد مندی پر اس کا پھل یہ ملا کہ ان تمام لوگوں کے لگ بھگ ڈاکیومنٹس تیار ہو گئے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اپنے گھروں میں 6 فیملی ہے، 6 افراد ہیں، 8 افراد پر مشتمل فیملی ہے۔ جب ووٹ دینے کا نمبر آتا ہے 8 کی 8 18 سال سے اوپر کے، لیکن 3 کا نام آیا، 4 کا نام آیا، 2 کا نام آیا، بعض ایسے ہیں پورے گھر کا نام ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا بہت کام ہے میرے بھائی جو انشاءاللہ مسجد سے لے کر کرنا ہے، لیکن یہ تمام کام اور یہ تمام ذمہ داریاں یہ اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی ہیں جب تک کہ آپ سب، ہم سب اہلیان مساجد کا، مقتدیان مسجد کا، آپ سب بیک زبان ساتھ نہ دیں۔ آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور دل کھول کر کے سامنے آنا چاہیے۔ 2-4 لاکھ روپے کی رقم بہت چھوٹی رقم ہے، یہ مجمع اگر ہاتھ اٹھا دے تو 2 لاکھ روپیہ ابھی اکٹھا ہو جائے گا۔ 2 لاکھ روپے کا مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھانا چاہتا ہوں، اگر میں نے یہ بات کہنے میں کوئی کمی کی ہے یا میں بات کہہ نہ سکا ہوں، اللہ کے واسطے آپ جائیے، مطالعہ کیجیے، مساجد کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، مساجد کا کردار اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ مسجد نماز کے بعد تالا بند کر کے گھر چلے جانے کی چیز نہیں ہے، مسجد 24 گھنٹہ آباد کرنے کا مقام ہے۔ میں اتنی مختصر سی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگر درمیان میں کچھ تلخی ہو گئی ہو تو خدا را اسے معاف کیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔